إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النمل آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، رب العرش العظیم جو رب ہے عرش عظیم کا۔ ہدہد کی بات ہو رہی تھی سلیمان علیہ السلام سے کہ سلیمان علیہ السلام پیچھے پڑھا ہم نے، وہ کیا کرتے تھے، پرندوں پر حکومت کرتے تھے، جنات پر حکومت کرتے تھے، تو پرندوں کی حاضری لگائی، ہدہد نہیں تھا، اس نے کہا میں ایک ایسی جگہ پر گیا تھا جہاں عورت کی حکمرانی ہے اور وہ عورت کو انہوں نے بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ جب آپ آ کر خبر دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، پھر بھی پتہ نہیں تھا، ابھی بھی یقین کرنا چاہتے تھے۔ قال سننظر، کہا کہ ان قریب ہم دیکھیں گے، سین قریب مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا کیا تو نے سچ کہا یا تو ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی، انہوں نے پھر خط لکھا کہ اذهب تو لے جا بکتابی میرے اس خط کو، ھذا یہ، فالقی الیہم تو یہ خط ڈال ان کی طرف، ثم تول عنہم پھر جا ان سے، فانظر پھر دیکھ کہ خط ان پر پھینک کر خود مڑ جانا ہے، دور جا کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، فانظر پھر دیکھ، ماذا یرجعون وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا۔ قالت تو وہ کہنے لگے، اس ملکہ نے کہا، اب یہ ہدہد پرندہ لے کر گیا خط، ٹھیک ہے نا، یہ ایک غیر معمولی کام تھا اس عورت کے لیے کہ خط تو آدمی لے کر آتے ہیں نا، یہ پرندہ خط لے کے آیا ہے اور خط رکھا ہے اور پھر دیکھ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، قالت یا ایھا الملأ، اس نے سرداروں کو بلایا، سارے جو اس کے وزیر مشیر تھے سب کو بلا کر کہنے لگے، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، اے درباریوں، انی القی الیہ کتاب کریم، میری طرف ایک عزت والا خط دیا گیا ہے، خط بھی بڑی عزت والا ہے، بڑی سمجھدار تھی یہ، اسی لیے تو مسلمان ہو گئی، عقل تھا اس کے پاس، ذہن تھا، سمجھدار عورت تھی۔ مجھے ایک خط دیا گیا ہے عزت والا، اور کیا ہے اس میں لکھا ہوا، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ اور بے شک وہ بسم اللہ شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہ پورے قرآن میں، یہاں قرآن کے اندر پوری بسم اللہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، باقی صورتوں کے شروع میں ہے نا، اللہ تعالی، اور یہ ہے اس خط میں کیا ہے، اللہ تعالی یہ کہ نہ تم سرکشی کرو مجھ پر، واتونی مسلمین اور فرما بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی ہے سردارو، افتونی مجھے بتاؤ، میرے معاملے میں مشورہ دو، فی امری میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ نہیں ہوں میں کوئی قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن کسی کام کا، حتی تشہدون یہاں تک کہ تم حاضر ہو جاؤ، تم سے مشورہ کر کے ہی ہم کام کرتے ہیں نا، تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ قالو تو وہ کہنے لگے، نحن اولو قوہ، ہم بڑے قوت والے ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑے ہتھیار ہیں اور بڑے جو ہے جنگی سامان ہیں ہمارے پاس، بڑی طاقت والے ہیں، واولو بأس شدید اور سخت جنگ جو بھی ہیں، ہم جنگیں بھی بڑی سخت کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی، فوج بھی بڑی ہے ہمارے پاس، والامر الیک اور معاملہ آپ کی طرف ہے، کیونکہ سردار آپ ہیں، بادشاہ تو وہ تھی، آپ کی طرف ہے، آپ فانظری ماذا تأمرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں، جو تو حکم دے گی ہمیں ہم وہی کریں گے۔ اب آگے اس نے کیا کہا، انہوں نے تو جذباتی بات کی نا فوجیوں نے، اب اس نے جذباتی بات نہیں کی، اس نے سمجھداری والی بات کی، کیا کہا، کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریہ، بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں نا کسی بستی میں، افسدوها فساد کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں اس کو، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ اور اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، عام لوگوں کو جو ذلیل ہوتے ہیں ان کو ذلیل نہیں کرتے، بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو ان کے جو عزت والے ہوتے ہیں نا ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہی حال ہوا تھا ہمارے بر صغیر میں، 100 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی بر صغیر پر، جب انگریز نے آ کر بر صغیر پر قبضہ کیا تھا اور حکومت چھینی تھی تو انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو کچھ نہیں کہا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ان کے لیے تو حکمران بنے، پہلے وہ غلام تھے مسلمانوں کے، پھر غلام بن گئے انگریزوں کے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے ان کی سخت نسل کشی کی اور مسلمانوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کھڑا کیا کہ آج تک وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، مسلمان دہشت گرد ہے اور مسلمان فلاں ہے، مسلمان یوں ہے، ٹھیک ہے نا، تو مسلمانوں کو انہوں نے غلام بنایا، قتل کیا، جیلیں بھر ڈالیں،
تو اس نے وہی تبصرہ کیا تھا کہ کیا ہوتے ہیں جب عزت والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی حکومت ہوتی ہے، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ اسی طرح کرنے والے ہیں. مجھے معلوم ہوتا ہے جو خط لے کے آیا ہے نا پرندہ، جس کی پرندوں پر بھی حکومت ہے، لگتا ہے وہ بہت بڑا طاقتور ہے اور وہ ایسے کر گزرے گا. پھر اس نے کہا میں تھوڑا نا چیک کرتی ہوں اس کو. کیا کہا؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، میں بھیجتی ہوں اس کی طرف، اپنے پیغام بھیجنے والے بھیجتی ہوں، بِهَدِيَّةٍ کچھ تحفے تحائف کے ساتھ. فَنَاظِرَةٌ، پھر میں دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ وہ قاصد کس طرح واپس لوٹتے ہیں. اس نے کہا دیکھوں کیا یہ بادشاہت لینا چاہتا ہے، دنیا کا پجاری ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، یا کچھ اور چاہتا ہے یہ. تو اس نے تحفے تحائف بڑے اس وقت کے جو بھی قیمتی چیزیں ہوں گی وہ بھیجیں، لوگوں کو بھیجا. فلما جاء سلیمان، پھر جب آئے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال، تو کہا سلیمان علیہ السلام نے، اتمدوننی بمال، کیا تم مدد کرتے ہو میری مال کے ساتھ، کہ مال دے کر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، بس جو اللہ نے دیا ہے نا مجھے وہ بہتر ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. یہ جو تمہارا ہے تمہارے، یہ نہیں کہا جو تمہارے پاس ہے، تمہیں بھی اللہ نے دیا ہے نا، تو جو تمہیں اللہ نے دیا اس سے بہتر اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفوں سے خوش ہوتے ہو، تم اس دنیا کے مال سے خوش ہوتے ہو، میں اس سے خوش ہونے والا نہیں ہوں. میں کب خوش ہوں گا؟ جب تم فرما بردار بن کے مسلمان بن کے آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.